آج ہم بات کریں گے تاریخ کی بہت بڑے رازوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک ایسی پراسرار شخصیت کی کہ جس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی گھڑی گئی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اگر اسے تاریخ کی پراسرار ترین شخصیت قرار دیا جائے تو بالکل بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، لیکن آج ہم تلاش کریں گے کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا۔ ناظرین، میں ہوں زیڈ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حسین نے نہایتی جوش و حیرت سے دیکھا کہ انہی چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں، جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سن لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے اور کہیں نہایتی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور غز کے لیے سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے پھل توڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ ایک اقتباس عبدالحلیم شرر کے 1899 میں شائع ہونے والے مشہور زمانہ ناول فردوس بری سے لیا گیا، جس میں وہ حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کا ڈرامائی احوال بیان کر رہے ہیں۔ فردوس بری کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصابوں کا حصہ ہے اور قریب قریب ہر سکول اور کالج کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی اس ناول کو خاصی پذیرائی ملی، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور 2016 میں یورپ کے کئی شہروں میں اسی ناول پر مبنی تھیٹر ڈرامے دکھائے گئے، جنہیں ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوش کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دے تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ مشہور ہے کہ ایسی ہی جنت 12ویں صدی میں ایران کے علاقے رودبار کے قلعہ الموت میں حسن بن صبا نے قائم کیے تھے، جہاں وہ نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ حسن بن صبا کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دو ملائی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان کا اصل نام حسن الصبا تھا اور وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لڑکپن ہی میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گڑھرے چلے گئے، جہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی سرگزشت سیدنا، جس کے صرف چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں، میں وہ لکھتے ہیں: 7 برس کی عمر سے مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ علوم کی یہ شاخیں دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسہ یعنی جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھی۔ اس دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسماعیلی ہو گئے۔ عمر خیام کے کلاس فیلو کے حوالے کے ہونے سے بھی بڑا مشہور ہے اور بڑی ایک دلچسپ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کا ذکر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ نے عمر خیام کی روایات کے ترجمے کے دیباچے میں کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن الصبا مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک طوسی تینوں اس دور کے مشہور عالم امام موفق کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے سے بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا۔ ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپرسلان کے وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے
لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے حسن الصبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن یہ سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اصل میں نظام الملک جو تھے 1018 میں پیدا ہوئے، جبکہ حسن الصبا کا سال پیدائی 1050 کے لگ بھگ، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر 9 سال کے قریب ہو گئی، نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے یہ قرینِ قیاس نہیں ہے کہ وہ رے کے کسی نومر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہوں۔ عقابوں کا نشیمن اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی، جو اسماعیلی تھے۔ قاہرہ کی جامعہ الازہر انہی نے قائم کی تھی۔ حسن میں مختلف ملکوں 1018 میں وہ پھرتے پھراتے رہے، قاہرہ پہنچ گئے جہاں ان کے افسانے پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سبع سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے، انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندان کا مینار گر پڑا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹا اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار صوبے کے علاقے دلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی، جہاں انہیں کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گھرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے لفظ الہ اور آموت سے نکلا ہے، اور دلمانی زبان میں عقاب ہے، اور آموت فارسی میں آموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں، صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہ خود قلعے کے اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ یہ واقعہ سن 1090 کا ہے۔ اب حسن الصبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر، چند برسوں کے اندر تقریباً رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک اور ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلے۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے، اپنی عملداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتے رہے۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصبا کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا، جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زچ کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا سا منہ لے کر لوٹتے ہی بنے۔ خودکش فدائی الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن الصبا کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک
نہاوند ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوغے سے خنجر نکال پر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصبا کو معلوم تھا کہ الموت پر سلجوقیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک طوسی کے فتنے سے پاک کر سکے۔ ایک نوجوان بوطاہر آرانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصبا کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اس بطور آلہ استعمال کیا اس وجہ سے ان کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ہوا۔ تو اسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر، جرنیل اور علماء بنے اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً ذرہ بختر پہننے لگے۔ مقبول ویڈیو گیم پچھلے چند اشروں کے دوران خودکش حملہ آوروں کی لہر کے بعد حسن الصبا کے نام کی بازگشت اکثر میڈیا میں بھی سنے گی اور جدید دور کے خودکش حملہ آوروں کو قلعہ الموت کے فدائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کئی ناولوں، کہانیوں، نظموں کے علاوہ حسن الصبا کے فدائی اور ان کے جنت کی آج کی مشہور ویڈیو گیم اسیسنز کی کریڈ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس کا شمار دنیا کی مقبول ترین گیمز میں ہوتا ہے اور اب تک اس کے 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ سن 2016 میں اس ویڈیو گیم پر مبنی ایک فلم بنائی گئی جس نے 24 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا۔ شیخ الجبار اور ان کی مصنوعی جنت قلعہ الموت میں حسن الصبا کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر کے انہیں عام طور پر شیخ الجبال یعنی اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصبا اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مارکو پولو کی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ہی ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کے مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا ہے کہ شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے جن پر سونے کے ورق چڑھے اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئی جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مارکو پولو جب
چین جاتے 1272 میں اس علاقے سے گزرے، تب حسن الصبا کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سنا کر لکھ ڈالی۔ الموت کے محاصرے کو رشید الدین ہمدانی نے اس طرح پیش کیا کہ لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد نہیں ہے۔ اس زمانے میں حسن الصبا اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں تھیں۔ انہوں نے کہیں سے ایسی ہی کوئی اڑتی خبر سن کر اس سے تحریر کر دیا، جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہان گشا کا ذکر کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا، تو میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ جوینی حسن الصبا اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی وہ ان سے کسی قسم کی روایت برتیں گے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعہ پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصبا کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا بھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کی ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصبا اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہیں۔ شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کی کیل کاٹے سے لیس فوج کی ہیبت کے بارے میں ڈنگی مارنا شروع کر دی۔ حسن الصبا نے کہا کہ ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے اسی وقت اس سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گیا اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا کہ اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چونچراں قلعے کی بلند سفیل سے کود گیا اور دوسرے نے اپنا خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا، تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ چرس کے حوالے سے بھی آپ کو مشہور بات بتا دیتے کہ یہ مشہور ہے کہ اسیسن انگریزی کا لفظ یعنی عام شخصیت کا قاتل بھی حسن الصبا ہی کے اس دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا ہے، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ تاریخ کی کسی کتاب ہم اثر میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن الصبا یا ان کے پیروکار کسی قسم کے نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ یعنی حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ جب حسن الصبا نے اپنے 2 پیروکاروں کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً تعمیل کرتے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ الصبا بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔ ان کے کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصبا کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا، چونکہ ان کے نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی جو بزرگ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تا وقت کہ منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں
ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس نے ان کا نام جو اصل تھا وہ بھی بدل کر رکھ دیا، حسن بن صبا مشہور ہو گیا، لیکن ان کے والد کا نام صبا نہیں بلکہ علی تھا۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا اور صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے دور کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے بدترین مخالف نے بھی کیا ہے۔ عمر خیام سے مماثلت ہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دیں تب بھی حسن الصبا اور عمر خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہوں نے لگ بھگ ایک جیسی عمریں بھی پائی اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا، اس لیے یہ مزید امکان بہرحال موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات رہی ہو۔ آخر کو ان کے کئی علمی مشاغل اور دلچسپیاں ایک جیسی تھیں، لیکن ان سے بھی گہری ایک اور مماثلت ہے۔ حسن الصبا جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھی اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور باغات سے متعلق ایسی رباعیات کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں رباعیوں میں سے صرف 8 یا 10 ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہیں، باقی اللہ خیر صلاح۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم عصروں کے سر ایک جنت تھوپ دی گئی جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔